الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ رافضیوں میں سے کچھ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں بلکہ آپ کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، جو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرات، وہ باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ جان لیجئے کہ ایسا عقیدہ رکھنا نہ صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی توہین ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے، یہ قرآن کی بھی توہین ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی بھی توہین ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ تو حضرات، جیسا کہ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور وہ بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں ہیں، اور تمام مسلمان ان 4 بیٹیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اور قرآن مجید کی اس آیت سے کہ جس میں پردے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ حضرات، یہ پردے کا حکم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ تمام مسلمان عورتوں کو اس پردے کا حکم دیجئے۔ اس لیے حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر کیا تو بناتکا کا ذکر کیا، اور بناتکا یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں یہ جمع قلت ہوتی ہے، جو 3 کے اوپر سے 3 سے لے کر اس سے اوپر 10 تک ہو، اسے جمع قلت کہا جاتا ہے۔ یعنی جمع کا لفظ استعمال ہی اس وقت ہوتا ہے جب تعداد 3 ہو یا 3 سے زائد ہو۔ اس لیے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی کا اقرار کرے اور باقی 3 کو چھوڑ دے تو وہ اس قرآن کی آیت کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو شخص قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرات، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں یکے بعد دیگرے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ کے عقد میں جب 2 اپنی بیٹیاں دی، پہلے ایک بیٹی دی، اس کا جب انتقال ہو گیا، جب اس کی وفات ہو گئی تو اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ اس کے بعد جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری اس کے بعد بھی کوئی بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دے دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ کی اپنی بیٹیاں تھیں، نہ کہ پیچھے سے اسی طرح ان کی ازواج مطہرات کے ساتھ آئی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حقیقی بیٹیاں تھیں۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو نہیں مانتا اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کر رہا ہے، آپ کی بیٹیوں کی بھی توہین کر رہا ہے، اور قرآن کریم کی بھی توہین کر رہا ہے۔ اس لیے ان روافض کو چاہیے کہ صحابہ کرام کی گستاخیاں چھوڑ دیں اور قرآن کی گستاخی چھوڑ دیں اور اس اپنے عقیدے سے توبہ کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن وہ سرخرو ہو سکیں۔